ایک روز جب سلیمان علیہ السلام اپنی بساط پر سوار ہواؤں میں سفر کر رہے تھے، وہ مکہ معظمہ سے گزرے۔ وہاں انہوں نے کعبہ کو روتے ہوئے پایا۔ جی ہاں، کعبہ نے سلیمان علیہ السلام سے فریاد کی۔ آخر کعبہ کیوں رو رہا تھا؟ اور سلیمان علیہ السلام نے اس مقدس گھر کو دیکھ کر کس عظیم الشان پیغمبر کی خوشخبری دی جو آنے والے وقت میں اس گھر کو بتوں سے پاک کرنے والا تھا۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بساط یعنی اس عظیم الشان تخت نما بستی پر سوار تھے جو ہوا کے دوش پر رواں تھی۔ یہ کوئی چھوٹا تخت نہیں تھا، بلکہ ایک فرسخ تقریباً 3.5 میل لمبا اور چوڑا تخت تھا جس پر سونے کا منبر لگا تھا۔ اس کے گرد سونے اور چاندی کی 3000 کرسیاں بچھی تھیں جن پر انبیاء اور علماء تشریف فرما تھے۔ اس بساط پر صرف انسان ہی نہیں تھے بلکہ شیشے اور لکڑی کے 1000 مکانات بنے ہوئے تھے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اہل و عیال اور خادم رہتے تھے۔ فضا میں اڑتے ہوئے اس تخت کے ساتھ ایک مکمل لشکر تھا جو 100 فرسخ تقریباً 350 میل کے رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ 25 فرسخ میں انسان، 25 میں جنات، 25 میں صحرائی جانور اور آخری 25 فرسخ میں پرندے اڑ رہے تھے جو اپنے پروں سے اس پورے شہر پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس اڑتے ہوئے شہر کا باورچی خانہ بھی ہمراہ ہوتا تھا۔ لوہے کے بڑے بڑے تنوروں میں آگ جل رہی ہوتی، کاریگر اپنے کاموں میں مصروف ہوتے اور گھوڑے اپنے استبل میں بندھے ہوتے، جبکہ پوری بساط ہوا پر تیر رہی ہوتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے ہوا کو حکم دیتے اور وہ کبھی تیز اور کبھی نرم رفتار سے انہیں منزل کی طرف لے جاتی تھی۔ دوستوں، جب یہ عظیم الشان لشکر اس تخر سے یمن کی طرف جاتے ہوئے مدینہ طیبہ کے اوپر سے گزرا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے ایک تاریخی جملہ کہا۔ آپ نے فرمایا، یہ وہ جگہ ہے جہاں آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ کیا کہنا اس خوش نصیب انسان کا جو ان پر ایمان لائے گا۔ یہ سن کر پورے لشکر میں ایک وزد کی کیفیت طاری ہو گئی، لیکن جب یہ بساط مکہ معظمہ پہنچی تو فضا کا رنگ بدل گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نیچے دیکھا کہ کعبہ کے گرد سینکڑوں بت رکھے ہوئے ہیں اور کفار ان کی پرستش کر رہے ہیں۔ کعبہ کی حالت دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ اسی لمحے کعبہ کے در و دیوار سے رونے کی آواز آئی۔ کعبہ نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، اے میرے پالنے والے، تیرا ایک در پیغمبر اور تیرے دوستوں کی اتنی بڑی جماعت میرے پاس سے گزری، لیکن نہ وہ میرے پاس اترے اور نہ یہاں نماز پڑھی، جبکہ میرے چاروں طرف یہ بت رکھے ہوئے ہیں اور لوگ ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر پر وحی نازل کی اور فرمایا، اے کعبہ، تو گریہ مت کر، میں بہت جلد اس زمین کو سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں سے بھر دوں گا۔ میں ایک ایسی کتاب قرآن نازل کروں گا اور آخری زمانہ میں ایک ایسے پیغمبر کو بھیجوں گا جو تمام پیغمبروں میں سب سے برتر ہوگا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب سن رہے تھے اور ان کی آنکھیں تشکر سے نم تھیں۔ وہ سمجھ گئے کہ اگرچہ آج ان کی بادشاہی عظیم ہے، لیکن اصل عظمت اس ہستی کی ہوگی جس کے قدم اس زمین پر پڑیں گے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس عظیم الشان بادشاہی اور ان کے معجزات کے پیچھے ایک اور پہلو بھی تھا، اور وہ پہلو تھا عدل و انصاف۔ اللہ نے انہیں صرف جنوں اور ہواؤں پر ہی نہیں بلکہ جانوروں اور مظلوموں کے حقوق پر بھی حاکم بنایا تھا۔ ایک بار ہوا کے ہاتھوں ایک بوڑھی عورت کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو عدالت میں طلب کر لیا۔ آخر ہوا نے کیا صفائی دی؟ ایک دفعہ دربار سلیمانی لگا ہوا تھا، فضا میں وہی ہیبت تھی جو ہمیشہ ہوتی ہے، مگر آج ایک ضعیفہ بڑھیا دربار میں حاضر تھی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں عرض کی، اے اللہ کے نبی، مجھے ہوا سے شکایت ہے، اس نے میرا ہاتھ توڑ دیا ہے۔ دربار میں موجود جنات اور انسان حیران رہ گئے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ آپ نے اسی وقت ہوا کو طلب کیا۔ فضا میں ایک سنسناہٹ ہوئی اور ہوا ایک مرئی قوت کی طرح حاضر ہوئی۔
सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ हवा, तूने इस ज़ईफा को क्यों तकलीफ पहुंचाई? हवा ने अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, मेरा मकसद इसे दुख पहुंचाना नहीं था। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था कि समंदर में एक कश्ती गर्क होने वाली है, इसमें मौजूद लोगों को बचाने के लिए मुझे तेजी से पहुंचना था। मैं अपने रब के हुक्म की तामील में तेजी से रवां हुई। यह औरत छत पर खड़ी थी और मेरी लपेट में आकर गिर गई, जिससे इसका हाथ टूट गया। मेरा इरादा बुरा नहीं था, मैं तो जाने बचा रही थी। अब यह एक ऐसा नाजुक फैसला था जिसमें एक तरफ सैकड़ों जाने बचाने का बड़ा मकसद था और दूसरी तरफ एक फर्द का नुकसान। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मुनाजात की कि इस मामले में क्या फैसला दूं। तब अल्लाह की तरफ से वही आई कि अगरचे हवा कश्ती वालों को बचाने चली थी, मगर इस ज़ईफा का नुकसान हुआ है, लिहाजा कश्ती वालों के जिम्मे है कि वो इस औरत के हाथ की दियत हर्जाना अदा करें, क्योंकि मेरा इंसाफ किसी पर भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। ये था वो अदल जिसने साबित किया कि निजाम कुदरत की तेजी में भी किसी कमजोर का हक पामाल नहीं होना चाहिए।